ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ایک انسان کے لیے 4 باتوں کی طرف توجہ دینا ہے. ایک انسان کو چاہیے کہ وہ 4 باتوں کی طرف اپنی زندگی میں توجہ دے. پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر انسان آخرت میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اللہ نے آپ کو جو دولت دیا ہے, مال دیا ہے, علم دیا ہے, صلاحیت دیا ہے, طاقت دیا ہے, اس علم کو, اس طاقت کو اور اسی طرح اس مال کو تم لوگوں پر خرچ کر کے تم آنے اس دنیا کے بعد جو اور ایک زندگی ہے آخرت کی زندگی, اس زندگی میں تم کامیاب ہونے کی کوشش کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے, علم امانت ہے, طاقت امانت ہے, اور اسی طرح سے ایک دولت یہ بھی امانت ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ دولت صرف تمہارے فائدے کے لیے نہیں ہے, اس دولت سے جو ہے تم دوسروں پر, اس دولت کو دوسروں پر خرچ کر کے, دوسروں پر احسان کر کے تم اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرو. یہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ اچھے کام کرے, تاکہ وہ مرنے کے بعد اس کے اچھے کام اس انسان کو جو ہے فائدہ پہنچا سکیں. آج دنیا میں کتنے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے وہ اچھے کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں اور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اللہ نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, کہ تم دنیا میں رہ کر اپنے مال و دولت کو, اپنے علم کو, اپنے صلاحیتوں کو, اپنے طاقت کو سب تم جو ہے اللہ کے راستے تم جو ہے خرچ کرو اور اس کا فائدہ تم آخرت میں پاؤ. دوسرا کام انسان کو یہ کرنا چاہیے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اس دنیا میں رہ کر تم اپنے آپ کو مت بھولو. تمہارے جو رائٹس ہیں اسے تم استعمال کرو, اور تمہارے لیے جو ضرورتیں ہیں تم جو ہے مال سے اپنی ضرورتوں کو تم پورا کرو. اپنے نفسانی ضرورتوں کو تم مت بھولو, اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو تم پورا کرو, خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہ بات یاد رکھ لو, تم جیسے اچھے بن گئے ہو, اللہ نے تم کو اچھا بنایا ہے, ویسے دوسروں کے تعلق سے بھی سوچو کہ وہ بھی اچھے بن جائیں. آج آپ علم والے ہیں, آپ سوچیں کہ میرے سامنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اچھے بن جائیں, علم والے بن جائیں. اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ یہ بھی سوچو کہ وہ سامنے والے لوگ آپ کے جیسے مالدار بن جائیں. اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ پاور ہے تو یہ بھی سوچو کہ ہمارے سامنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی جو ہے طاقت والے بن جائیں. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. آپ جو ہے اچھے کام کرو جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے. اللہ نے آپ کو اچھا بنایا ہے تو آپ بھی دوسروں کے تعلق سے ہمیشہ اچھا سوچیں اور بھلائی کی فکر کریں. کسی بھی طرح سے آپ کے کام سے اور آپ کی بات سے اور اسی طرح سے آپ کے عمل سے کوئی بھی کام سے جو ہے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہ جو ہے تیسرا کام ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. لوگ امن سے جی رہے ہیں, سب کو امن سے جینے کا موقع دو. تمہاری حرکتوں سے تم جو ہے فساد مت پھیلاؤ, بگاڑ مت پیدا کرو. ان اللہ لا يحب المفسدین. بے شک اللہ رب العالمین جو ہے فساد پھیلانے والوں کو, بگاڑ پیدا کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. یہ دنیا میں اگر کوئی انسان ان 4 اصولوں پر اگر عمل کر لیا تو اس کی دنیا بھی اچھی بنے گی, آخرت بھی اچھی بنے گی, اور وہ خود بھی اچھا رہے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرے گا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور جگہ فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے فرمایا دنیا تو چند لمحوں کی ہے, کیسے بھی گزر جائے گی. تم چاہے لوگوں پر رحم کرو یا لوگوں پر ظلم کرو, لیکن دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہوگی. لیکن یہ بات یاد رکھ لو, تمہارے مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے, اس زندگی میں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے تکبر مت کرو, اپنے آپ کو جو ہے بڑا بنا کر مت پیش کرو. اور تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. دنیا میں میں ہی بڑا بن کر رہنا یہ مت سوچو. وَلَا فَسَادًا.
زمین میں جو ہے فساد مت پیدا کرو. اگر تم دنیا میں امن قائم کرو گے اور دنیا میں عاجزی انکساری کے ساتھ تم دنیا میں زندگی گزارو گے, تمہاری آخرت بہتر بننے والی ہے. والعاقبۃ للمتقین, اچھا انجام ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوا کرتا ہے. اسلام کی جو ہے ایسی تعلیمات ہیں, ہر انسان کو چاہیے کہ ان باتوں پر توجہ دے اور وہ عمل کرے. یہ نہ دیکھے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم کو وہ نہیں دیکھنا چاہیے. ہم کو چاہیے کہ ہم خود اچھا بنیں اور ہم سب سے پہلے اچھے بنیں, ہماری سوسائٹی کو ہم اچھا بنائیں, ہمارے پڑوسیوں کو ہم اچھا بنائیں. آج اگر ہم کوئی بھی اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں, چاہے وہ اردو پیپر ہو, انگلش پیپر ہو یا تمل ہو یا کوئی بھی زبان کا پیپر کیوں نہ ہو, لیکن پیجز ایسے رہتے ہیں, چوری, ڈکیتی, ظلم, زیادتی, مارداڑ, قتل, خون, غارت گری, ناحق, بے انصافی, یہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ سب کیوں ایسا, ان باتوں کو دیکھ کر ہم متاثر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم کو چاہیے کہ ان برائیوں کی اصلاح کی ہم جو ہے فکر کریں اور کوشش کریں کسی بھی طرح سے ہمارے سوسائٹی کے اندر ہم جہاں تک ہو سکے ہم برائیوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں, جاء الاسلام لتعطیل المفاسد او تقلیلها, دنیا میں اسلام آیا ہے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یا کم از کم برائیوں کو ریڈیوس کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے آیا ہے. ہم سب یہ خیال کریں اور یہ نیت کریں کہ ہم دنیا میں جب تک رہیں گے ہم برائیوں میں ملوث نہیں ہوں گے, ظلم و زیادتی میں ہم ساتھ نہیں دیں گے اور ہم ظلم و زیادتی نہیں کریں گے, اور ہماری سوسائٹی میں کسی بھی انسان پر ظلم ہونے ہم نہیں دیں گے. یہ ہر انسان فکر کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. اگر ایک انسان بھی اگر آپ ایک انسان کو بھی اگر آپ جینے کا موقع دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے انسانوں کو آپ نے جینے کا موقع دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جو انسان کسی بھی انسان کو ناحق مارتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو, لیکن ناحق اگر اس انسان کو قتل کرتا ہے, مارتا ہے, تو اللہ کا کہنا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے سارے انسانوں کو مار دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا, جس نے کسی بھی انسان کو جینے کا موقع دیا, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو جینے کا موقع دیا. ایک انسان کو مارنا سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے. ایک انسان کو جینے کا موقع دینا سارے انسانوں کو جینے کا موقع دینے کے برابر ہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں انسان آج مال و دولت کے لیے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو اپنے پاور کو باقی رکھنے کے لیے اور اسی طرح سے اپنی سیٹ کو باقی رکھنے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں, یہ ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ لا يحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ظالموں کو لائک نہیں کرتا, ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں, دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے, جو سلطنت, جو حکومت عدل و انصاف پر قائم رہے گی وہ سلطنت باقی رہے گی, چاہے اس کا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو. لیکن جو سلطنت عدل و انصاف پر اگر قائم نہیں ہے تو یاد رکھو اس سلطنت کی عمر کم ہے اور وہ سلطنت ختم ہو جاتی ہے. اور ہم خود دنیا میں ہم دیکھے ہیں, جو بھی سلطنت ظلم زبردستی سے کام لی ہے وہ سلطنت ختم ہو گئی, اس کا دائرہ کم ہو گیا اور اس کی جو طاقت تھی وہ کم ہو گئی. اور بہت ساری سلطنتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں ان کا نام و نشان مٹ گیا. محترم حاضرین, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کے فائدے کے لیے ہم کام کریں. اور یہ بات یاد رکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے وہ تین باتوں سے متعلق ہوتی تھی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم چاہتا ہوں, وہ علم مجھے عطا فرما جو مجھے اور سب کے لیے فائدہ ہو, اور رزق, حلال رزق, پاکیزہ رزق مجھے عطا فرما, کھانے پینے کی چیزیں حلال چیزیں مجھے نصیب فرما. وعملا متقبلا, اور تیرے پاس جو قبولیت والا عمل ہو, ایسا عمل جو تو قبول کرے, ویسے عمل کی مجھے توفیق عنایت فرما. تو علماء نے لکھا ہے دنیا میں
صرف علم حاصل کرنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن جو ہے نا فائدہ مند نالج حاصل کرنا یہ امپورٹنٹ ہے، جو ہم کو فائدہ پہنچائے، ساری امت کو فائدہ پہنچائے، ساری انسانیت کو فائدہ پہنچائے، ویسا علم ویسی نالج حاصل کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ایسا علم نہیں چاہیے جو انسانیت کو ختم کر دے، لوگوں کو مارنے پر توجہ دلائے، ایسا علم نہیں چاہیے۔ وہ علم چاہیے جو انسانوں کو، جو خود پڑھنے والے کو فائدہ ہو اور ساری انسانیت کا بھلا ہو، اور وَرِزْقًا طَيِّبًا، جو رزق ملے وہ پاک رزق ہو، اور وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، عمل بھی ایسا ہو، اچھا عمل ہونا چاہیے۔ دنیا میں انسان کے لیے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہر دن وہ کچھ نہ کچھ فائدہ مند علم حاصل کرے، نالج حاصل کرے، اور اسی طرح سے اچھا عمل کرے جو دنیا میں بھی اس کے کام آئے اور آخرت میں بھی اس کے کام آئے۔ میں آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو سیکنڈ خلیفہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی رسول ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ملک شام کی طرف گئے اور فلسطین کا انہوں نے جو ہے گھیراؤ، فلسطین کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تو وہاں کے جو حاکم ہے، وہاں کا جو ذمہ دار ہے، اس سے انہوں نے کہا کہ تم مسلمانوں کے لیے تمہارے ملک کے دروازے کھول کر چھوڑ دو، یہاں کوئی قتل، مار دھاڑ، غارت گیری کچھ نہیں ہوگی، ہم امن کے ساتھ تمہارے ملک میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے ملک میں داخل ہونے کا موقع ہم دیں گے، لیکن چند شرطوں پر۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا ہمارے رائٹس کو تسلیم کریں، کہ ہمارے جو نیشنل رائٹس ہیں، ان جو ہمارے حقوق ہیں، شہری حقوق، ان حقوق کو مسلمان جو ہے مانیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، یہاں جو تہذیب ہے، کلچر ہے، اسے مسلمان باقی رکھیں گے۔ تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمانڈر تھے، انہوں نے ان دونوں شرطوں کو مان لیا کہ عیسائیوں کے، کرسچن کے جو بھی رائٹس ہیں ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں کرسچن کلچر فلسطین میں باقی رہے گا، اور ہم جو ہے نا اس کلچر کو، وہاں کے گرجاؤں کو، وہاں کے عبادت خانوں کو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کنڈیشن کو آپ جب مان لیے ہیں تو ہم اس وقت ہمارے دروازے آپ کے لیے کھولیں گے جبکہ تمہارے امیر المومنین مدینہ منورہ سے یہاں فلسطین کو آنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ اگر تشریف لائیں گے تو فلسطین کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے، کیونکہ عیسائی لوگ جانتے تھے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے انصاف پسند حاکم ہیں، امیر ہیں، وہ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، ویسے انصاف پسند آدمی ہیں، تو ان کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے فلسطین کی طرف ان کو بلایا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو اس کے بعد وہ وہاں کے حاکم نے فلسطین کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیا۔ عمر بن خطاب جب داخل ہوئے، وہاں کا جو حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس سے جب بات چیت کر رہے تھے تو بادشاہ رو رہا تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تسلی دیا، بھئی یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ایک دن ایسا ہے، ایک دن ویسا ہے، آج حکومت ہے، کل نہیں رہے گی، یہ حکومتیں کیا ابھی پرماننٹ رہنے والی نہیں ہیں، آپ اس کے سلسلے میں تم زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل کی جو پوزیشن تھی وہ الگ ہے، آج کی پوزیشن جو ہے وہ الگ ہے۔ تو وہاں کا جو حاکم ہے اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری حکومت جو ہے ختم ہو رہی ہے یا ختم ہو جائے گی، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ دولت الجور ساعۃ، دولت الظلم ساعۃ، ظلم کی سلطنت وہ ایک لمحے کی ہے، اور وَدَوْلَةُ الْعَدْلِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، انصاف کی سلطنت جو ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سلطنتیں جو ہیں آئیں گی، چلے جائیں گی، لیکن جو تمہاری جو سلطنت ہے، تم جو انصاف پر قائم ہو، یہ انصاف کو دیکھ کر میرا دل بول رہا ہے کہ یہ سلطنت کبھی نہیں جائے گی، کیونکہ ظلم کی سلطنت وہ ختم ہونے والی ہے، وہ تو اس کا ٹائم 1 منٹ ہے، 1 گھنٹہ، ایک فیو سیکنڈ، اور جو
انصاف کی سلطنت ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس حاکم کو لے کر وہ پورا جو ہے گرجا گھر جو عبادت خانہ ہے عیسائیوں کا دیکھ رہے تھے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے گرجا گھر میں آپ نماز پڑھ لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا۔ کسی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ یہاں نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اگر یہاں نماز پڑھوں گا تو مسلمان بعد میں آنے والے مسلمان بولیں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ یہاں نماز پڑھنا شروع کریں گے اور عیسائی جو ہے نا جو عیسائی عبادت خانہ ہے وہ مسجد بن جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں نماز پڑھ کر ایسا موقع مسلمانوں کے لیے دوں۔ اس کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے دور گئے، کچرے کی جگہ تھی اور وہاں پورے کچرے کو انہوں نے صاف کیا، ایک سمجھو کہ چٹان ایک ٹیلا وہاں صاف کیا اور خود اور جو ان کے ساتھی وہ لوگ بھی صاف کیے، پھر وہاں جماعت بنا کر نماز پڑھے۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کے تعلق سے گاندھی نے جو ہے یہاں مشورہ دیا تھا، جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو مشورہ دیا تھا اگر واقعی انڈیا میں اگر انصاف کی سلطنت قائم کرنا ہے تو تم کو چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے تاریخ کو پڑھ کر آپ ان کی سیاست کو جو ہے انڈیا میں اپنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہر قسم کے ظلم زیادتی کرنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ خلیل الرحمن صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں قرآن سے پیاری پیاری باتیں بتائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کی عمر میں برکت عطا کرے اور آپ کو اس کا پورا اجر دے، آمین۔ Now I call Mukhtar Ahmed Sahab, President of Karnataka Muslim Muttahida Tahreek. He serves as Chairman of Islamic Research and Dawah Center. He is life member of Muslim Orphanage. He has been serving as Chairman of Islamic Peace Organization of India since 1988. Moreover, he has been into social service for past 25 years. Mr. Mukhtar Ahmed, please come to the dais. Bismillah. Alhamdulillah nahmadu nasalli ala rasulil kareem amma ba'd. Mu'azzez حاضرین، برادران عزیز، میری پیاری اور بہنوں، ڈیاس پہ بیٹھے تمام مہمانوں، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جو عنوان لے کر قوم کو بیدار کرنے کے لیے ڈائٹ کے لوگ جو پروگرام آرگنائز کیے ہیں، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، صرف چند الفاظوں میں آپ کو بتا دینا یہ چاہتا ہوں کہ دہشت گرد، آتنکوادی، ٹیررسٹ، یہ لفظ اب سے نہیں بلکہ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد سے یہ مسلمانوں کے اوپر اور اقلیتوں کے اوپر، مائنارٹیز کے اوپر ایک سیل لگاتی جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے جو علماء کرام نے اس دیش کے لیے قربانی دی تھی، کالا پانی کے جیل کی آہنی سلاخوں میں سسک رہے تھے، مولانا حضرت موہانی نے، مولانا محمد علی جوہر نے، خان عبدالغفار خان نے اور کچھ ہمارے بہنیں بھی، نشاد بیگم اور بہت سے نام ہیں لیکن جتنی یاد ہے میں آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس دیش کی قربانی دے کر اس دیش کو آزاد کیا تھا۔ مولانا ابو کلام آزاد نے کہا کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، میرا مذہب اسلام ہے، میں اسے ہٹ کر کبھی بھی نہیں چل سکتا اور اسلام کے
تھوڑے تھوڑے سے بھی چیز کو میں بھلا نہیں سکتا. اسلام میرا وارث میں آیا ہے، یہ میری دولت ہے، میں اسے گما نہیں سکتا. اسی طرح ہندوستان میری سرزمین ہے، میں اس سرزمین کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. اور اپنے دور میں انگریزوں کے فوج سے کہا کہ تم انگریزوں کو چھوڑ کر، اپنی غلامی چھوڑ کر واپس آ جاؤ، ورنہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے برسات کی بوندوں کی طرح تمہارے اوپر لعنت بھیج رہی ہے. فوراً تم چلے آ جاؤ اور اس دیش کی آزادی کے لیے لڑو اور قربان ہو جاؤ. یہ تھا ہمارا فلسفہ. ہم نے اسلام کے لیے اور اس دیش کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اور اتنا کرنے کے باوجود آزادی سے لے کر آج تک اور ابھی تک ہمیں دہشت گردیا ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، آتنکوادی کہا جا رہا ہے. میں بتاؤں سب سے پہلا دہشت گرد کون تھا؟ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے تمام علماء کرام، اس وقت کے فریڈم فائٹر نے ترنگا جھنڈا لہرایا تھا. انگریزوں کے دور میں اس وقت انگریزوں نے سب کو بلایا کہ یہ ترنگا جھنڈا کس نے لہرایا ہے. کسی نے نہیں بتایا. ایک آدمی تھا. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، پارلیمنٹ کے اندر گزٹ میں آج بھی موجود ہے. اس دیش کا ایک پرائم منسٹر انگریزوں کو جا کر کہتا ہے کہ فلاں آدمی یہ ترنگا جھنڈا لہرایا. اب بتائیے دہشت گرد کون ہے؟ ٹیررسٹ کون ہے؟ وہ پرائم منسٹر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. شاید اگر تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو وہ پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی تھے. اب دیکھتے چلے آئیے کہ اس آزادی سے پہلے دہشت گرد مسلمان نہیں تھا. مسلمان اس دیش کا وفادار تھا اور سب کو برابر کا اپنی نظر سے دیکھ رہا تھا. ہندو مسلمان دوسری قوموں کو اپنے بھائی بھائی کے نظر سے دیکھ رہا تھا. لیکن چند فرقہ پرستوں نے، تاریخ گواہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اس دیش کا پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر گاندھی جی اور جتنے بھی شہید ہوئے ہیں وہ ان کو مسلمان نہیں مارا ہے. تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مغرب کی نماز کا وقت ہے، تھوڑا ہی وقت ہے. وہ کیا مجاہد تھے؟ اور مسلمان جب بھی اس دیش کے لیے عبدالحمید کی طرح، مولانا حضرت موہانی کی طرح، خان عبدالغفار کی طرح، مولانا حسن مدنی کی طرح، مولانا حسن محمد مدنی دیوبندی کی طرح، یہ لوگ مجاہد تھے اور آج بھی مجاہد ہیں اور آج بھی اس دیش کی وفاداری کر رہے ہیں. لیکن آج بھی دیش کی غداری کرنے والے کبھی رتھ یاترا کے نام پر، کبھی بابری مسجد کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی مالیگاؤں سے لے کر مکہ مسجد تک بھی ٹیررسٹ ہم نہیں ہیں. آپ اخبار پڑھتے ہوں گے، ٹیررسٹ مسلمان نہ تھا اور نہ ہے اور نہ رہے گا. اسلام کبھی دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا. اسلام امن کا پیغام دینا ہے. اسلام کا مطلب ہی امن ہے. میرے عزیزوں، ہمیں افسوس ہے کہ اتنی پبلکسٹی کرنے کے باوجود بھی یہ حال اس لیے فل نہیں ہوا کہ ہمارے پاس وہ بیداری ابھی تک نہیں آئی. ہم ایک اور اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں. ہم
बढ़ गए हैं आपस में। पता नहीं हम कब एक होंगे, कब हमारे ऊपर लगे हुए टेररिस्ट का जो धब्बा है कब मिटाएंगे, कब हम इस्लाम की दावत देंगे, कब अमन का दावत देंगे, कब एकजहती का दावत देंगे। अफसोस है। हाज़रीन, एक वाक़या मेरे सामने आ गया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लंदन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में टाउन हॉल में कहा था कि मैं बम्बई की जब वानी की जहाज़ से जा रहे तो अखबार वाले उनसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं कलमे की दावत देने जा रहा हूँ और मेरे देश की आज़ादी के लिए वहाँ नारे लगाऊंगा। जब वो पहुँचे टाउन हॉल के अंदर और इतने बीमार थे वो उठ भी नहीं सकते थे, वो टाउन हॉल की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में बैठकर जब तकरीर शुरू की, थोड़ी सी शुरू की और फिर शेर की तरह उठ खड़े हो गए और कहा कि हमें हिंदुस्तान की आज़ादी चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ग़ुलामी सर ज़मीन पर मरना नहीं चाहता, मैं ग़ुलामों की सर ज़मीन पर मरना नहीं चाहता। अगर तुमने आज़ादी नहीं दी तो मुझे 2 गज़ ज़मीन यहीं दे दो, मैं यहीं मर जाऊँगा। ये उनका नारा था। लेकिन आज हमारे मुस्लिम लीडरान, मुस्लिम रहबर, दानिशमंद हज़रात सिर्फ अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं, कौम को जो है सर कटा रहे हैं। और मैं क्या कह सकता हूँ, दिल में जो था मैंने कह दिया है, इससे ज़्यादा क्या कह सकूँ। दर्द होता है कौम के ऊपर, वो कौम जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़कर आज़ाद कराने वाली कौम, आज वो कौम ग़ुलामी के ज़ंजीरों में जकड़ी हुई है। एक शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करके अपनी जगह लेता हूँ। चलती हुई हवाओं की रफ्तार देखकर, चलती हुई हवाओं की रफ्तार देखकर, बिगड़े हुए इस हिंद के आसार देखकर, बिगड़े हुए इस हिंद के आसार देखकर, क्यों कर न शर्म खाऊं ये किरदार देखकर, बुज़दिलों के हाथ में तलवार देखकर। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। Mukhtar Sahab, thank you for your thoughtful talk by highlighting our Indian history before and after independence. And now, I would call on Khaja Aminuddin. He is chairman of Masjid-e-Munawwar and vice president of Masjid-e-Amar. He is founder of Huda National School. He makes free heart operation done for divorced widows and children of 1st to 10th grade in collaboration with Jadev Hospital, Narayana Udyale Hospital, Manipal Hospital, Ramaya Hospital. Above all that, he has been active social worker for past 25 years. Khaja Aminuddin Sahab. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗಳು ಆ ಏಕೈಕನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮೀಸಲು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಇಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ.